الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دنیا اور آخرت کی عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا اور بے شمار بے انتہا سعادتوں سے نوازا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں صحابیت کا شرف ملا، اور اس سے بھی بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے، خاندان نبوت کی ایک عظیم سعادت انہیں حاصل ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ جسم کے اعتبار سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ کے بارے میں، اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الی الرأس۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے سے لے کر سر تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نچلے حصے کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تھی، آپ علیہ السلام یاد آتے تھے، تو ان دونوں کو بلاتے، دونوں کو کھڑا کرتے، اور چونکہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، تو جب صحابہ کرام ان کی زیارت کرتے تھے تو ان کی زیارت کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا کیا کرتے تھے اور تسلی اور سکون حاصل کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی اپنے دور خلافت میں، اور مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ بھی ساتھ تھے، دیکھا والحسن یلعب مع الصبیان، روایت کے الفاظ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے انہیں گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اے علی، یہ حسن بیٹا تو آپ کا ہے، لیکن اس کا چہرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے۔ حضرت علی دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اچھا، اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا محبت ان کے ساتھ فرماتے تھے، بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ مختلف روایات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ آپ علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے، حسن کو ایک کندھے پر اور حضرت حسین کو دوسرے کندھے پر بٹھایا ہوتا، اور کبھی ایک کے ساتھ محبت فرماتے، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی ایک کے ساتھ پیار فرماتے، کبھی دوسرے کے ساتھ پیار فرماتے، اور کبھی ایک کو بوسہ دیتے، کبھی دوسرے کو بوسہ دیتے، اور کبھی ان کو سینے کے ساتھ لگاتے، کبھی گود میں اٹھاتے، یہاں تک کہ مسجد میں نماز کے دوران بھی آپ ان کا خیال فرماتے تھے، بلکہ بعض دفعہ آپ خطبے کے دوران منبر پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے تھے اور سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے کلام کا سلسلہ منقطع کیا اور جلدی سے ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے، دونوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور مجمع سے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھے جب میری نظر اپنے بچوں پر پڑی
تو ایک دم میں نے کلام کا سلسلہ ختم کیا اور بچوں کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اب دوبارہ میں نے کلام کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اتنی محبت، بلکہ نماز کی حالت میں بھی آپ ان کا خیال فرماتے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ آپ سجدے میں ہوتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو ہاتھ سے ان کو پکڑ لیتے کہ کہیں گر نہ جائے۔ اتنا خیال آپ فرماتے تھے، اتنی محبت۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ ان کو سینے کے ساتھ لگاتے اور فرماتے ہما ریحانتایا من الدنیا، اللہ یہ میرے دو پھول ہے دنیا میں، دو پھول ہے میرے لیے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے ان کو اٹھایا گود میں اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبا، اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، واحب من یحبہما، اور جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ آپ ان سے بھی محبت فرمائیے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، ایک کندھے پر حسن اور ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کبھی آپ ایک کے ساتھ کھیل رہے، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی ایک کے ساتھ پیار فرماتے، کبھی دوسرے کے ساتھ۔ راستے میں آتے ہوئے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور قانون سنو، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا۔ آپ نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ میں محبت کرتا ہوں یا نہیں، بلکہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت حسن حسین کے ساتھ اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرے۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ایک دفعہ جنازے سے واپس آ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ بھی ساتھ تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اٹھائی اور حضرت حسین رضی اللہ کے قدموں سے مٹی صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ اٹھ کر بیٹھے اور عرض کرنے لگے، چچا جان آپ تو حافظ الحدیث ہے، آپ صحابی رسول ہے، آپ کا تو امت میں بڑا مقام ہے، آپ میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عجیب جواب دے دیا، فرمایا لو یعلم الناس فیک ما اعلم، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کے مقام کا، آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، لحملوک علی رقابہم، تو لوگ پھر کوشش کریں گے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھائیں گے، اپنے سروں پر اٹھائیں گے۔ آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبا، آپ بھی ان سے محبت کرے، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ آپ ان سے بھی محبت فرمائیے۔ دیکھیں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ تو اللہ نے حضرت حسن حسین کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ تمام صحابہ کرام بہت ہی محبت فرماتے تھے، بہت ہی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یمن کے حاکم نے کچھ کپڑے جو ہے وہ بھیج دیے، تو حضرت عمر رضی اللہ نے وہ کپڑے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے۔ اتنے میں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ حضرت عمر نے دیکھا ان دونوں کو تو پریشان ہو گئے کہ ان کے لیے کپڑے نہیں بچے، خصوصی طور پر تحریر لکھی اور یمن کے حاکم کے پاس وہ تحریر بھیجی اور فرمایا ان کے لیے خصوصی 2 جبے جو ہے وہ بھیج دیجئے۔ وہ 2 جبے جب آئے تو حسن حسین کو پہنائے گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا دونوں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہوا۔ اور اللہ نے آخرت کی کتنی سعادتیں عطا فرمائی، آخرت کی کتنی سعادتیں۔ حضرت حذیفہ جو جلیل القدر صحابی ہے،
رازدان نبوت کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور پہلی دفعہ وہ فرشتہ زمین پر اترا اور اس نے کیا کہا، بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بِأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو اللہ نے ان کو اخروی سعادتوں سے بھی نوازا اور دنیاوی سعادتوں سے بھی نوازا، اخروی عظمتوں اور رفعتوں سے بھی نوازا اور دنیاوی رفعتوں اور عظمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔